अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूँगा। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। 7 लड़कियां और पुरस्कार हवेली, एपिसोड नंबर 2। लेकिन टेबल पर बचा हुआ खाना ऐसे का ऐसे मौजूद था। मैं चुपके से टेबल के पास गई और मैंने सारा खाना जल्दी से एक बड़ी ट्रे में रखा और अपने साथ उसी कमरे में ले आई जो हवेली के आखिरी कोने में मौजूद था। इतने में मेरी बेटियां भी जाग गई थीं। उन्हें भी शदीद भूख लग रही थी। जाहिर है 2 दिन से भूखी थी। फिर मैंने उन्हें खूब पेट भरकर खाना खिलाया। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी शाहीन से कहा कि मैं तुम्हें एक अजीब बात बताऊं, जो इस हवेली का मालिक है उसके भी 7 बेटे हैं। ये सुनकर वो भी हैरान रह गई थी। मुझे खुद भी ये बात बड़ी अजीब लगी थी। हम सारे सहमे हुए कमरे में बैठे थे। फिर वहाँ एक आदमी आकर कहने लगा, आपको मालिक ने बुलाया है। मैंने अपनी बेटियों को कहा कि यहाँ से कहीं मत जाना, मैं पूछ कर आती हूँ कि आखिर वो हवेली का मालिक क्या कहना चाहता है। फिर वो मुझे अपने साथ उस हवेली के अंदर ले गया। हवेली बड़ी ही खूबसूरत थी। उस पर तो जैसे किसी महल का गुमान होता था। अब मैं हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ आ गई थी, जहाँ वो ख्वाबगाह में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे अदब से सलाम किया तो वो कहने लगा कि तुम एक भली औरत मालूम होती हो, तुम्हारी बेटियां भी बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसी हवेली में रहो। ये सुनकर तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन उसकी अगली बात पर मेरे होश उड़ गए जब वो कहने लगा, दरअसल मुझे अपने बड़े बेटे के लिए एक लड़की की तलाश थी, लेकिन तुम्हारी बेटी को देखकर वो तलाश ख़त्म हो गई। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करनी होगी। मैं हैरान रह गई थी। मैं ठहरी एक गरीब बेवा औरत, भला इतनी बड़ी हवेली के मालिक की बहू मेरी बेटी कैसे बन सकती थी? लेकिन मैं उसे अपनी बेटी की खुश नसीबी समझ रही थी, इसलिए मैंने फ़ौरन कहा, ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। वो खुश होकर कहने लगा कि ठीक है, तुम अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, लेकिन याद रखना इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी बेटियां कभी भी इस हवेली से बाहर नहीं जा पाएंगी और यहाँ तुम्हारी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब हम पूरा कर देंगे। ये सुनकर तो मैं और भी खुश हो गई थी, और मुझे क्या चाहिए था। फिर मैं खुशी खुशी अपनी बेटी शाहीन के पास आई और उसे कहने लगी कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है इस हवेली के मालिक के बड़े बेटे से। ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो कहने लगी, अम्मा ये कैसे हो सकता है? हम इतने गरीब हैं तो हम पर इतना मेहरबान कोई कैसे हो सकता है? मैं खुश होकर कहने लगी कि लगता है कि हमारी खुशियों के दिन आने वाले हैं। फिर देखना तुम्हारी सारी बहनें और मैं यहाँ पर आराम से रहेंगे, बस तुम इस शादी पर राज़ी हो जाओ। शाहीन उदासी से कहने लगी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप इसी में खुश हैं तो मेरा जवाब भी हाँ है। उसका जवाब सुनकर मैं खुश हो गई थी। फिर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। फिर उस रात हवेली में खूब शादियाने बजने की आवाज़ आई। मैंने देखा हवेली के मरकज़ी हिस्से में बहुत सारे मेहमान जमा हैं, जबकि मैं अपनी बेटियों के साथ उसी कमरे में रहती थी। मेरे पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उदास होकर बैठी थी कि अचानक से वो मालिक और उसकी बेगम मेरे कमरे में चले आए। उन्हें देखकर मैंने झुककर सलाम किया। मेरी सारी बेटियां भी उन्हें सहम कर देख रही थीं। फिर मालिक की बीवी ने अपने मुलाजमों से कहा कि ये थाल इनके हवाले कर दो। जैसे ही मैंने थाल से कपड़ा हटाया तो वहाँ रखे खूबसूरत जेवरात और लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा देखकर मैं हैरान रह गई थी। फिर वो औरत कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शादी की सारी तैयारियां हमारे ज़िम्मे हैं, बस तुम अपनी बेटी को दुल्हन की तरह तैयार कर दो। फिर मैंने खुशी खुशी अपनी बेटी को शादी का जोड़ा पहनाया, जिसे पहनकर वो खूबसूरत शहजादी की तरह नज़र आ रही थी। मैं उसे देखकर खुश हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहमान आना शुरू हो गए।
میرے آگے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا، میں تو صرف اکیلی تھی یا پھر میرے ساتھ میری بیٹیاں تھیں۔ لیکن حویلی میں بہت سارے مہمان جمع ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ مالک نے مجھے حویلی سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ لیکن آج میری بیٹی کی شادی تھی اور میں اپنا پہلا فرض ادا کرنے والی تھی۔ اتنی جلدی میری بیٹی اور میری قسمت بدل جائے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی لال رنگ کا جوڑا پہنا، ادھر شادی کی تقریب مکمل ہو گئی اور پھر اس کے بڑے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی شاہین کی شادی ہو گئی۔ اب میں بہت خوش تھی کیونکہ ہمیشہ کے لیے میں اس حویلی میں رہنے والی تھی، بھلے ملازمہ بن کر صحیح، لیکن اب اس حویلی کے مالک سے میری رشتہ داری ہو گئی تھی۔ دوسرے دن میں شاہین سے ملنے گئی تو اس کے چہرے پر بڑی پریشانی تھی۔ میں اس کو پریشان دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ آخر وہ اتنی اداس کیوں ہے، تو وہ کہنے لگی، نہیں امی، میں بہت خوش ہوں۔ میں اسے کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، ہاں آپ پریشان مت ہوں، میرا شوہر بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ جب میں نے اسے زیورات سے لدا ہوا دیکھا تو میں اور بھی خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس مالک کے پاس دولت کی کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اسے میری غریب بیٹی میں نہ جانے کیا نظر آیا کہ اس نے اسے اپنی بہو بنا لیا۔ پھر میں اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ خوشی خوشی اسی کمرے میں رہنے لگی۔ جب دل چاہتا تو کچن سے آ کر کھانا کھا لیتی اور جب دل چاہتا اپنی ضرورت کی چیزیں یہاں سے لے جاتی۔ گو کہ وہ کمرہ حویلی سے تھوڑا دور تھا، لیکن پھر بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن حویلی والے تو بہت ہی امیر تھے۔ ویسے تو دن بھر یہاں سناٹا چھایا رہتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی یہاں پر بہت ہی شور شرابہ محسوس ہونے لگتا۔ میں نے کبھی بھی تاکہ جھانکی نہیں کی تھی کیونکہ اب یہ میری بیٹی کا سسرال تھا، لیکن جب بھی میں اپنی بیٹی سے ملنے جاتی تو اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ تو حویلی میں خوب عیش سے رہ رہی تھی، اس کا شوہر بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن نہ جانے اسے کیا دکھ تھا جو اس کی آنکھوں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اسے بار بار پوچھتی لیکن وہ کہتی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں مطمئن ہو جاتی۔ لیکن ابھی اس شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ وہ مالک دوبارہ سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اب میں اپنے دوسرے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم اپنی دوسری بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو۔ میری 7 بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں، اس لیے مجھے ان سب کی ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ حویلی کے مالک کی یہ بات سن کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ جب اس نے میری دوسری بیٹی کا ہاتھ مانگا، اس کا مطلب ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ میری 7 کی 7 بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بیاہ کر لے جائے گا اور میری ساری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے خوشی خوشی اپنی دوسری بیٹی کی شادی کے لیے بھی ہاں کر دی۔ ایک بار پھر سے اس حویلی میں شہنائیاں بجنے لگی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن جیسے ہی شاہین کو معلوم ہوا کہ میں اپنی دوسرے نمبر والی بیٹی کی شادی اسی حویلی کے مالک کے بیٹے سے کر رہی ہوں تو وہ دوڑی چلی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے میری شادی کر دی، بس بہت ہے، اب آپ سمرین کی شادی نہ کریں۔ میں اسے کہنے لگی آخر کیوں نہ کروں؟ دیکھو یہ بہت ہی امیر لوگ ہیں، اگر تم سب کی شادیاں ان کے بیٹوں سے ہو گئی تو تم 7 کی 7 بہنیں عیش کرو گی۔ وہ مجھے بار بار منع کر رہی تھی۔ تبھی سمرین نے سن لیا۔ وہ غصے سے کہنے لگی باجی تم تو شادی کر کے عیش کر رہی ہو، اب تم چاہتی ہو کہ میری شادی اس حویلی کے مالک کے بیٹے سے نہ ہو۔ شاہین کہنے لگی امی جیسا آپ کو بہتر لگتا ہے آپ ویسا کریں۔ اس نے مجھے میرے ہی حال پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے خوشی خوشی سمرین کی شادی کر دی، لیکن جب دوسرے دن وہ مجھ سے ملنے آئی تو اس کے بھی چہرے پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان تھے۔ ایسے ہی آنسوؤں کے نشان میں نے شاہین کے چہرے پر بھی دیکھے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھ نہ سکی۔ وہ کچھ دیر مل کر واپس اپنی حویلی میں چلی گئی، جبکہ میں اور میری 5 بیٹیاں یہاں عیش سے رہ رہی تھی۔ ہمارے لیے کوئی فکر، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھی۔
لیکن مجھے یقین تھا کہ مالک آہستہ آہستہ اپنے سارے بیٹوں کے لیے میری بیٹیوں کا ہاتھ مانگ لے گا، کیونکہ میری بیٹیاں خوبصورتی میں بہت زیادہ تھیں اور کسی کی بھی ان پر نظر ٹھہر سکتی تھی۔ اب میرے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ میرے سسرال والے جو مجھے ساری زندگی یہ تانے دیتے رہے، بیٹیوں کی شادی کرنے میں مجھے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے، لیکن میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے اپنی ساری بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور اب دیکھو میری ساری ذمہ داریاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ میں اپنے آنے والے مستقبل کے حسین خواب دیکھ رہی تھی، لیکن کبھی بھی میں اس حویلی کے اندر نہیں جاتی تھی جہاں پر مالک اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ اب وہ میری بیٹیوں کا سسرال تھا۔ لیکن میری دونوں بیٹیاں مجھ سے ملنے آتی رہتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے مالک نے میری تیسری اور چوتھی بیٹی کا بھی رشتہ مانگ لیا۔ اب میں خوشی خوشی ان دونوں کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن شاہین اور سمرین دونوں بہنیں چھپ کر رات کے وقت میرے پاس آئیں اور ان دونوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، خدا کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ تو یہ کر دیا، لیکن آپ ان دونوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ میں نے کہا کہ آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری دونوں بیٹیاں عیش کر رہی ہیں تو کیا میری ساری بیٹیاں عیش نہ کریں؟ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں اور گلے میں سونے کے بڑے بڑے ہار ہیں۔ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میری ساری بیٹیاں اس حویلی میں عیش کریں۔ میری آنکھوں میں تو بس میری بیٹیوں کے لیے حسین خواب تھے۔ تو روتے ہوئے شاہین کہنے لگی، جب آپ کے سامنے سچائی آئے گی تو آپ اپنے فیصلے پر پچھتائیں گی، اسی لیے ہمارے سونے کے زیورات دیکھ کر آپ زیادہ خوشی محسوس نہ کریں، ان کے پیچھے کی سچائی بہت ہی بھیانک ہے۔ سمرین کہنے لگی، ہاں شاہین باجی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کاش کہ آپ میری شادی بھی نہ کرتی۔ آخر تم دونوں مجھے سچائی بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اگر ہم نے آپ کو سچائی بتا دی تو انہیں معلوم ہو جائے گا اور پھر وہ ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کر دیں گے۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھیں، مجھے ان کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر شاہین ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ ابھی بھی ہم چھپ کر آپ کے پاس آئے ہیں، چلو سمرین اب ہم چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں اس بات کی خبر ہو جائے۔ پھر وہ دونوں جس طرح ڈرتے ڈرتے آئی تھیں اسی طرح واپس چلی گئیں۔ تو دوستوں، امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں۔ تو ملتے ہیں تیسرے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔